خیبر پختونخوا کے جو ریزلٹس بڑے انٹرسٹنگ اور سرپرائزنگ ریزلٹس ہیں تحریک انصاف کے لیے، اس وقت مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مظہر صاحب، جس طرح کے ریزلٹ آئے ہیں تحریک انصاف کے لیے تو بڑے سرپرائزنگ ہے، اس کا قومی سیاست پر کیا امپیکٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ شکریہ عادل۔ دیکھیے، نارملی اگر آپ دیکھیں پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری، تو گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہے وہ عام طور پہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ضمنی الیکشنز نہیں ہارتی، وہ بلدیاتی الیکشن بھی اگر ہوں تو نہیں ہارتی۔ ویسے تو ہمارا سیاسی ریکارڈ سیاسی جماعتوں کا اچھا نہیں ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، الیکشن کروانے کے حوالے سے، لیکن پی ٹی آئی کو بہت پہلے یہ سوچ لینا چاہیے تھا۔ جو بائی الیکشن کے ریزلٹس آ رہے تھے وہ پی ٹی آئی کے لیے آئی اوپنر تھے۔ اس کے بعد موسٹ ریسنٹلی جو کینٹونمنٹ بورڈ کے ریزلٹس آئے، اس سے پی ٹی آئی کو، مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا مسئلہ اوور آل کانٹیکس میں کے پی کے بارے میں آتا ہوں جی، اوور آل کانٹیکس میں ان کی تنظیم پورے پاکستان میں کہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ ٹھیک۔ پچھلے 3.5 سال میں عمران خان نے کوئی کوشش نہیں کی تنظیم سازی کے حوالے سے۔ 2013 کے بعد پی ٹی آئی کے اندر الیکشن کا عمل تو ویسے ہی ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی کراچی لے لیں، آپ پنجاب لے لیں، خیبر پختونخوا لے لیں، بلوچستان لے لیں، ہر جگہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے پی ٹی آئی موجود ہے۔ پی ٹی آئی کی سب سے بڑی اپوزیشن پی ٹی آئی موجود ہے۔ یہ جو اس کو عمران خان نے پورے اپنے 3.5 سال میں اس اینگل کو کبھی ایڈریس ہی نہیں کیا، اور اس کے نتائج اب نظر آ رہے ہیں ان کو کہ بلدیاتی الیکشن پی ٹی آئی 2016 میں بھی ہاری تھی اور اب بھی ہاری پی ٹی آئی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی جو گراس روٹ لیول کی پالیٹکس آپ صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس مضبوط تنظیم ہو۔ اب آپ کے پی لے لیں، مجھے لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا جو رزلٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے شکست سے زیادہ جے یو آئی کی جو ہے وہ ریوائول ہے، جے یو آئی کا واپس آنا ہے پالیٹکس کے اندر، کیونکہ کے پی میں انہیں 2013 کے بعد سے مسلسل سیٹ بیک کا سامنا تھا۔ یہ پہلے الیکشن، اور اس کے 2-3 مجھے فیکٹر نظر آتے ہیں۔ جی، آپ تو ادھر سے ہو کر آئے ہو، آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا۔ میرے خیال میں جو فارمر فاٹا کے علاقے ہیں، وہاں اب لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جے یو آئی واحد جماعت تھی جو مرجر کے خلاف تھی، اور ان کو غالباً اس سائڈ کے لوگوں کو وہ ثمرات مرجر کے نہیں ملے، اور ان کا ایک بڑا حلقہ جو ہے اس نے جے یو آئی کو سپورٹ کیا ہے اب۔ اور دوسرا یہ کہ شہر جو ہے جیسے پشاور ہے، اور بڑی جو سٹی کونسلز کے جو جیتی ہیں مختلف اپوزیشن کی جماعتیں آپ لے لیں، اس میں آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ جے یو آئی، پی این پی، پیپلز پارٹی ووٹ کے لحاظ سے، وہ چھوڑ دیں کہ کون کتنی سیٹیں جیتا ہے، پشاور اگر آپ لے لیں تو پی ٹی آئی کے 62,000 ووٹ ایک طرف رکھیں آپ، 62، اور باقی اے این پی، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ووٹ ایک طرف رکھیں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی نے پشاور میں جو شہر ہے ان کا ہارٹ ہے، آپ سوچیں نا کہ پشاور سے جے یو آئی کا میئر منتخب ہونا اور جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ ایک بہت بڑا مجھے اس میں پورے خیبر پختونخوا میں جو تبدیلی نظر آ رہی ہے اس کے ذمہ دار خود وزیر اعظم عمران خان ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا صاحب، پشاور سٹی کی میئرشپ ہارنا واقعی بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اور عمران خان کے لیے جہاں اسپیشلی ان کی 8 سال سے وہاں پہ گورنمنٹ ہے، اس سے پہلے پشاور کینٹ کے الیکشن بھی پی ٹی آئی ہار چکی ہے۔ اسد کیسر ثوابی میں ان کی تحصیلیں ہارنا، علی امین اپنے گھر کی تحصیل ہارنا، یونین کونسل ہارنا، پھر مردان میں دیکھیں علی محمد خان وزیر ہیں وہاں ہارنا، کوہاٹ میں شہریار افریدی وزیر ہیں وہاں سے ہارنا۔ یہ ٹرینڈ کیا آپ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے؟ عادل بہت کلیئر ہے۔ دیکھیے، آپ عمران خان جو ہے پاکستان کے کپتان رہے ہیں، ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ وننگ کمبینیشن کو ڈسٹرب نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے خیبر پختونخوا میں وننگ کمبینیشن کو ڈسٹرب کیا، بلکہ تقریباً ڈسٹرائے کر دیا۔ یعنی ایک شخص پرویز خٹک جو 2013 میں پی ٹی آئی نے کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑی، پی ٹی آئی وہ 2018 میں آپ کو 2/3 میجورٹی دلا دیتا ہے، اور اس شخص کو آپ تبدیل کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ حیران کن فیصلہ تھا عمران خان صاحب کا کہ آپ نے ایک آدمی آپ کے پروونس کو لے کے چل رہا ہے، ایک تاریخ رقم کر رہا ہے کہ آپ کو دوبارہ الیکشن نہ صرف
خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی پارٹی دوبارہ الیکشن جیت رہی ہے، اس چیف منسٹر کو آپ نے ہٹا دیا اور ایک ایسے شخص کو لے آئے جس کا پولیٹیکل ایکیومن کے بارے میں، جس کو کیونکہ پرویز خٹک کو پولیٹیکل مینوورنگ یہ ساری چیزیں آتی تھیں، اور اب بھی عمران خان ان کو کہیں نہ کہیں استعمال کرتے ہیں، جب پیچھے بیچ میں گڑبڑ ہوئی تھی جہانگیر ترین فیکٹر، لیکن آپ نے اس کو ہٹا دیا۔ یہی بڑی غلطی پنجاب میں کی انہوں نے، جس کا خمیازہ اب وہ بائی الیکشن وغیرہ میں بھگت رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ بائی الیکشن لوکل باڈیز الیکشن میں بھی یہ پرابلم ہو۔ دوسری بات یہ کہ پنجاب بھی لوکل باڈیز الیکشن کرانے کے خلاف رہا ہے اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ بھی خلاف رہی ہے۔ اب اس کی وجوہات سمجھ میں آ رہی ہیں کہ وہ کیوں نان پارٹی بیسڈ الیکشن کرانا چاہتے تھے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ریزلٹس ہیں، میرا خیال ہے عمران خان کے لیے آئی اوپنر ہونے چاہیے، اس لیے کہ وہ ٹھیک ہے کہ جنرل الیکشن کا ڈائنامکس مختلف ہوتے ہیں، لیکن اس کے اثرات لا محالہ پڑیں گے اگر عمران خان نے اگلے 1.5-2 سال میں اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا۔ وہ کٹے ہوئے ہیں، وہ جس انفارمیشن اور جن میسیجز کی طرف جاتے ہیں اور جو انہیں ڈی بریف کیا جاتا ہے، دیکھیے میڈیا سے گراس روٹ لیول پالیٹکس نہیں ہوتی، چند وزراء اور مشیروں کے مشوروں سے پالیٹکس نہیں ہوتی۔ اس کی مثال آپ ذوالفقار علی بھٹو سے لے لیں، پاکستان کی تاریخ میں کوئی آدمی گراس روٹ لیول پہ اس طرح نہیں گیا جس طرح بھٹو گیا تھا، اور آج بھی کہیں نہ کہیں اس کا نام موجود رہتا ہے، اس کو لوگ اسی طریقے۔ تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگلے 1.5-2 سالوں میں انہوں نے گراس روٹ لیول پہ جا کے اگر انہوں نے پالیٹکس کی تو اس کے نتائج آئیں گے، ورنہ یہ بلدیاتی الیکشن جو ہے اس نے ایک اسٹیج جو ہے وہ سیٹ کر دیا ہے۔ اور جے یو آئی پی ڈی ایم کچھ بھی رہے، لیکن جے یو آئی اگر آپ دیکھیں تو 2018 سے اس کا ایک کنسسٹنٹ ویو ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف ہے، وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، وہ اس کے خلاف اپنے اکیلے ہی دھرنے پہ نکل جاتے ہیں، اکیلے ہی جلسے جلوس کرتے رہتے۔ تو 3.5 سال میں جے یو آئی نے خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ اپنی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اور تنظیمی کام ہے وہ بہت زیادہ کیا، جس کے نتائج ہمارے سامنے چلیں دوسری جانب امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان نے اس غیر معمولی جو او آئی سی کا اجلاس تھا اس کا خیر مقدم بھی کیا، اور اپنی ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ او آئی سی کا نتیجہ خیز جو اجلاس ہوا اس میں ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ کا قیام ہوا، وہ افغانستان کے لیے جو اسپیشلی او آئی سی کے نمائندہ خصوصی جو ہے اس کا تقرر ہوا، اس کی انہوں نے جو ہے وہ قابل ستائش ہے ان کے بقول۔ یہ اجلاس تنظیم کے رکن ممالک کی عوام اور شاید انسانی بحران سے نمٹنے والی تنظیموں میں بھی کچھ مثبت سوچ پیدا کرے گا۔ یہ عمل افغانستان کے شہریوں کے لیے مثبت تو ہوگا ہی، لیکن ساتھ ہی پاکستان کی افغانستان جو ہے وہ جو ریلیشنز ہیں اس کی بہتری کے لیے پاکستان کی جو کوششیں ہیں اس کی گواہی بھی یہ دے گا۔ اس اجلاس سے پاکستان کے سفارتی خط کو بھی یقیناً ایک بڑھاوا ملے گا اور خطے کی صورتحال میں پاکستان کے کردار کو اہمیت بھی ملے گی اس پر، لیکن کچھ کنسرنز بھی ہیں اور یہ ہم سامنے رکھیں گے اور جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا سابق سیکرٹری خارجہ اور امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر نجم الدین شیخ صاحب نے۔ شیخ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ جو اس اجلاس میں طالبان کو جو شراکت داری پر مبنی حکومت بنانا ہے یا افغان خواتین کو سوسائٹی میں یا ایجوکیشن کے لحاظ سے جو ایک ان سے اپیل کی گئی ہے، بلکہ تنبیہ بھی ان کو کی گئی ہے، عالمی برادری خصوصاً ویسٹرن پاورز امریکہ اور یورپ ان کے مطالبات تو یہ شروع دن سے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بات آگے بڑھے گی اور جو انسانی بحران وہاں پہ آتا دکھ رہا ہے اس پر طالبان بھی لچک دکھائیں گے اور مغربی دنیا بھی لچک دکھائی؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اب یہ امید ہے، یہ پوری طرح سے کہا نہیں جا سکتا، لیکن مجھے امید ہے کہ غنی برادر جو ہمارے پاس تھے اور جو اس کے بعد جنہوں نے ساری نیگوسیشنز کی امریکنز کے ساتھ، اس نوعیت کے لوگ اگر سر فہرست آتے ہیں بجائے اس کے کہ جو طالبان ہیں جن کی ساری عمر گزری ہے امریکنوں کے خلاف اور ان کے افغان دشمنوں کے خلاف جنگ لڑنے میں، اگر ان میں کوئی اس نوعیت کے لوگ اوپر آتے ہیں اور وہ کنٹرول کرتے ہیں تو پھر امید کی کرن ہے۔ امید کی کرن سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی
پھر ہو سکتا ہے کہ وہ پہچانے کہ چونکہ افغانستان میں سرمایہ کاری کروانا اور اس کے لیے امکان بہت ہیں، ٹاپی ہے، ازبیک تاجکستان کی بجلی کی فراہمی ہے، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن صرف اس وقت ہو سکتی ہیں جبکہ وہ امریکی اور مغربی دنیا کے ساتھ اور باقی دنیا کے ساتھ بھی، کیونکہ اس میں روس اور چین بھی شامل ہیں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ افغان حکومت جو بنے وہ زیادہ ریپرزینٹیو ہو، جو ملٹی نیشنل، ملٹی ریشیل، ملٹی لنگول ملک ہے۔ اچھا شیخ صاحب، اگر یہ لچک جو آپ کہہ رہے ہیں طالبان کی جانب سے نظر نہیں آتی، امریکہ مطمئن نہیں ہوتا، تو کیا امریکہ عمران خان کی اس بات پر غور کرے گا کہ آپ 4 کروڑ افغان عوام اور طالبان حکومت کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں؟ اگر طالبان کی طرف سے یہ ولنگنس نظر نہیں آتی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ان دونوں معاملات کو الگ الگ دیکھنے کے لیے تیار ہے؟ تیار، مجھے لگتا ہے کہ تیار ہے۔ یہ اچھا۔ جو میسج، جو پیغام سیکرٹری جنرل کا نمائندہ لایا، اور اس کے ساتھ جو امریکی نمائندہ یہاں آیا، ان دونوں کی جو چیزیں کہی گئیں ان سے محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کچھ لچک ہے۔ لیکن اس وقت یاد رکھیے کہ بائیڈن کی اپنی حکومت میں کی اپنی جو نظام ہے اس میں اس کی پوزیشن خاصی ضعیف ہو گئی ہے، اور کس حد تک وہ اس کے توجہ دینے کا تیار ہوگا اور یا دے سکے گا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو اس وقت ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ طالبان کے ہماری جو کانفرنس کی تھی، اور جو بہت کامیاب کانفرنس، میری نظر میں بہت کامیاب کانفرنس تھی، جس کے لیے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ہماری فارن آفس کو، اس میں جو نتائج نکلے ہیں ان کو بلڈ کرنے کے لیے بہت ساری مشکلات پیش آئیں گی۔ امریکہ میں لٹیگیشن کی بہت عادت ہے، اور ہر چیز جا کے سپریم کورٹ پہنچتی ہے، اور وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی ریپبلکن جو ہولڈ ہے وہ خاصی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت ساری تکلیف پیدا ہوگی، لیکن امید رکھی جا سکتی ہے کہ اگر ہم سب مل کے کوشش کریں، اور سب سے اہم چیز کہ طالبان دکھائیں کہ وہ کچھ لچک دکھانے کو تیار ہیں، تو شاید کچھ پیش رفت ہو سکے۔ اس وقت جو مجھے ڈر ہے وہ یہ ہے کہ طالبان نے حکومت نہیں کی ہے، ان کی حکومت کے طریقے نہیں آتے، اور میرا تو ان سے یہی کہنا ہوگا کہ صاحب آپ ابھی وہی چیز کریں جو آپ پہلے کہتے تھے کہ ہم گورن نہیں کریں گے، ہم صرف سپروائز کریں گے، تو آپ یہ کریں، اور پھر جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ یوناما کے حوالے کر دیں، یونائٹڈ نیشنز اسسٹنس مشن ان افغانستان، اور وہ پھر کچھ طریقے ڈھونڈ سکے گی کہ یہ جو سینکشنز ہیں ان کو کیسے اوورکم کیا جائے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ آسان ہوگا، لیکن اگر یوناما کرے گی تو اس کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے۔ ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔